میں اپنی بیٹی کی سیاست سے اور عمران خان صاحب دونوں کی سیاست سے اتفاق نہیں کرتا. وہ اب میرے اپنے پوائنٹ آف ویو سے وہ بالکل مینٹلی چینج ہو چکی ہے. عمران خان صاحب وہ جھوٹا اور منافق نہیں ہے. اگر اس نے کچھ غلط کیا ہے تو اس نے ڈنکے کی چوٹ پہ کیا ہے. کوئی دنیا میں کوئی گندا کام نہیں ہے جو میاں نواز شریف نے نہ کیا ہو یا اس کی اولاد نے نہ کیا ہو. سیاست نہیں ہے، نوکری ہے. اگر آپ نے نوکری کرنی ہے بوٹ پالشنگ کی تو شہباز شریف اچھی نوکری کر لیتا ہے، اس کو کرنے دے. ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں. دیکھتے رہیں پاکستان خبر ٹی وی. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ حسنہ طارق پاکستان خبر ٹی وی کے ساتھ. آج ہم جاوید اقبال صاحب سے ملیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ 9 مئی 2023 کو جو واقعہ ہوا تھا اس کے بارے میں ان کا کیا کہنا ہے، کیونکہ 9 مئی 2023 کو پاکستان کا سیاہ ترین دن کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا. چلیں آپ میرے ساتھ چلیں اور چل کر جاوید اقبال صاحب سے ملتے ہیں جو کہ صنم جاوید کے والد ہیں. اور صنم جاوید کو کون نہیں جانتا، جو کہ سوشل میڈیا سنسیشن رہ چکی ہیں اور آج بھی لوگوں کے دلوں میں، لوگوں کے دماغوں میں اسی طرح گھر کیے ہوئے ہیں. اچھا سر، مجھے بتائیں، 1 سال گزر گیا ہے 9 مئی 2023 اور اب 9 مئی 2024. کیسا محسوس کر رہی ہے فیملی اب تک؟ جتنی بھی آپ نے چیزیں فیس کی، سفر کرتے آ رہے ہیں اور آگے بھی کرتے جا رہے ہیں، نہ جانے کب تک. 9 مئی 2023 سے لے کے آج 9 مئی 2024 تک نہ صرف میں نے یا میری فیملی نے بہت مشکل حالات فیس کیے ہیں، مگر میرے خیال میں پاکستان نے بہت مشکل حالات فیس کیے ہیں. جو اس عرصے میں لوگوں کے جو بھی نقصانات ہوئے ہیں وہ ایک طرف، لیکن جو اس ملک کو نقصان ہوا ہے وہ ریکوریبل نہیں ہے. اس ملک میں جو نقصان ہوا ہے 9 مئی 2023 سے 9 مئی 2024 کے درمیان، وہ یہ ہوا ہے کہ ملک کے جو عوام اور ملک کے جو ڈیفنس کے ادارے ہیں ایک دوسرے کے مد مقابل کھڑے ہو گئے ہیں، جو ملک کے لیے کسی طرح بھی ایک اچھا شگون نہیں ہے. کیا 9 مئی درست ہوا؟ کوئی پچھتاوا ہے اس پر؟ یہ تو فیصلہ ہونا بھی 9 مئی کے جو واقعات ہیں جی، اس کو کسی حالت میں بھی درست نہیں کہا جا سکتا. لیکن اس کا الزام ایک پولیٹیکل پارٹی پہ عائد کر دینا وہ بھی بالکل درست نہیں ہے. میرا کیونکہ پی ٹی آئی کی ایگزیکٹو باڈی سے یا ان کی کسی بھی طرح کے معاملات سے تعلق نہیں ہے. کل میں نے ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس سنی تو وہ یہ فرما رہے تھے کہ ان کے پاس ثبوت ہیں. تو ان کو چاہیے کہ وہ اگر ثبوت ہیں تو ان ثبوت کو عوام میں یا عدالتوں میں پیش کریں، نہ کہ وہ اس کو پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے میڈیا پہ بیٹھ کے استعمال کریں. دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوتا کہ ایک ملک کی جو آرمی ہے وہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے اگینسٹ پریس کانفرنسیں کرتی ہو. جہاں تک اس بات کا معاملہ ہے کہ 9 مئی میں جو ہوا وہ غلط ہوا، وہ تو غلط ہوا، اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. اس میں اس کے بینیفیشری کون ہے؟ اس کا بینیفیشری جو ہے وہ صرف نون لیگ ہے. اس وقت جو وزیر اعلیٰ پنجاب تھا وہ آج وزیر داخلہ ہے. اس وقت جو وزیر اعظم تھا وہ کنٹرولڈ بائی دا اسٹیبلشمنٹ اینڈ کمیٹڈ ود دا پی ایم ایل این. تو ان سب کو کیوں سارے ایک پی ٹی آئی بھی ایک مطالبہ کر رہی ہے کہ کس کا جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، اس میں ساروں کو انٹروگیٹ کر لیا جائے. جو بھی مجرم ہے اس کو اس کی سزا ملنی چاہیے، کوئی بھی ہو. ٹھیک ہے، میں پوچھنا چاہوں گی کہ صنم جاوید کو ابھی تک رہائی کیوں نہیں مل رہی، ضمانت کیوں نہیں مل رہی؟ ایک کیس سے وہ بری ہوتی ہیں تو دوسرے میں پھنسا دیتے ہیں، دوسرے سے ہوتی ہیں تیسرے میں پھنسا دیتے ہیں. انہوں نے ایک پوری لائن تیار کی ہوئی ہے کہ اب کون سا، اب نیکسٹ اسٹیپ کون سا، اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس ملک کی بدقسمتی ہے کہ ایک لڑکی جس کا پالیٹکس سے کوئی تعلق نہیں تھا، جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ تھی، اس کو انہوں نے زبردستی پالیٹکس میں گھسیٹ لیا ہے. کیونکہ میری فیملی شروع سے پالیٹکس میں تھی. میں نے 2007 میں یہ ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ پاکستان میں پالیٹکس نہیں ہو سکتی، فری اینڈ فیئر پالیٹکس نہیں ہو سکتی بی بی کی شہادت کے بعد. اب یہ اس کو فورس کر کے وہاں لے گئے ہیں جہاں وہ یہ کہتی ہے کہ میں اب سب کچھ ٹھیک کروں گی ملک کے لوگوں کے لیے. اور وہ اس معاملے میں بہت کمیٹڈ ہے. وہ اپنے جو سمجھ رہی ہے اپنے پوائنٹ آف ویو پہ کھڑی ہے اور فلی کانفیڈنٹ ہے. اس کو بار بار اس کے اگینسٹ جو ہم لوگوں کے لیے شاکنگ ہے، فرسٹ ٹائم اس کے اگینسٹ کرمنل ریکارڈ پیش کیا جا رہا ہے، اس کو فرسٹ ٹائم دیکھا کہ ہے کیا وہ.
تو وہ جب دیکھا تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ انہوں نے فیس بک کے سے دوسرے لوگوں کی پوسٹیں اٹھا کر اس کو صنم کے نام سے کاپیاں کرا کے رکھی ہوئی ہیں، اور وہ کہتے ہیں جی صنم نے یہ کہا تھا، صنم نے وہ کہا تھا. لیکن پھر وہی قاضی صاحب کو جو مداخلت نظر نہیں آتی، وہ مداخلت ہوئی، اس کو اگلے مقدمے میں ڈال دیا. ٹھیک ہے، میں پوچھنا چاہوں گی کہ صنم کا جنا ہاؤس میں ہونا، اس کو آپ کس طرح سے جسٹیفائی کرتے ہیں اور کیسے؟ صنم واز ناٹ ان سائڈ دا جنا ہاؤس. اس کی ایک آڈیو موجود ہے جس میں وہ جنا ہاؤس کے سامنے جو مال آف لاہور ہے وہاں پہ کھڑی ہے، اور وہ جو ٹرکوں سے اتر کے لوگ اندر جا رہے ہیں وہ اس کو رننگ کمنٹری کر رہی ہے کہ یہ کون لوگ ہیں، ان کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ جنا ہاؤس کے اندر کیوں جا رہے ہیں، ان کو لوگوں کو روکو کہ یہ جنا ہاؤس میں نہ جائیں. خود وہ فزیکلی اپیئر نہیں تھی جنا ہاؤس کے اندر. اس کا ریکارڈڈ وائس میسیج موجود ہے اور میڈیا پہ موجود ہے. وہ جنا ہاؤس کے بالکل سامنے والی سڑک پہ کھڑی ہے اور وہ دکھا رہی ہے کہ یہ جنا ہاؤس ہے، یہ لوگ اندر گھس رہے ہیں، ان کو روکو. پھر وہ یہ کہتی ہے کہ یہ تو کسی کی نہیں سن رہے، تو میں تو پیچھے جا رہی ہوں. یہ کہہ کے اس کی وہ ویڈیو آف ہو گئی ہے. تو وہ تو بیچاری نہ جنا ہاؤس میں گئی، نہ اس نے کوئی کسی ایکٹ آف وائلنس میں حصہ لیا، نہ کسی کو یہ کہا کہ تم یہ کرو. اب وہ زبردستی وہ بی بی کے ساتھ اس کا سوشل میڈیا ڈسپیوٹ ہے، اور وہ اس کو وہ جو بلی کے ہاتھ چھچڑے آئے ہوئے ہیں، وہ پاگل ہوئی ہے اس وقت، اس کو فارم 47 سے انہوں نے اس پہ مسلط کر دیا ملک پہ، اور بی بی یہ سمجھ رہی ہے کہ وہ فار ایور کے لیے اس ملک کے اوپر مسلط ہو گئی ہے. وقت بدلے گا، حساب لیں گے، ہم نہیں چھوڑیں گے. اچھا سر، مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ اپنی بیٹی کی سیاست سے اتفاق کرتے ہیں؟ نہیں، میں اپنی بیٹی کی سیاست سے اور عمران خان صاحب دونوں کی سیاست سے اتفاق نہیں کرتا. میری اپنی ایک پارٹی ہے، میں اپنی پارٹی کی سیاست میں کسی کے ساتھ جو نیگوشیشن، جو بات چیت کے راستے ہوتے ہیں وہ بند نہیں کیے جاتے. آپ جتنے مرضی مشکل حالات میں ہوں، آپ کو بات چیت کرنا ہوتی ہے. عمران خان صاحب خود بھی یہ نہیں کر رہے، اور ان کے جو سپورٹر ہیں وہ بھی یہ نہیں کر رہے ہیں. تو جہاں تک صنم کا تعلق ہے، اس کو میں اس کی اپنی جو آئیڈیالوجی ہے اس سے اسٹیپ بیک کرنے کے لیے نہیں کہوں گا. یہ اس کی اپنی رائے ہے. اگر وہ یہ سمجھ رہی ہے، میں نے کسی نے اس سے 2 دن پہلے ایک کویشچن کیا تھا فیملی میں سے کہ تمہیں اپنے 2 بچوں کا خیال بھی نہیں آتا، تو اس نے آگے سے یہ کہا کہ میں 2 بچوں کا خیال کروں یا قوم کے کروڑوں بچوں کا خیال کروں. وہ اب میرے اپنے پوائنٹ آف ویو سے وہ بالکل مینٹلی چینج ہو چکی ہے. شاید یہ ملک کے لیے اچھا ہو یا اس کے لیے اچھا ہو، لیکن جہاں تک پی ٹی آئی کا تعلق ہے، ظاہر ہے پی ٹی آئی کی اپنی سیاست ہے. وہ آپ پی ٹی آئی کو انڈورس کرتے ہیں؟ نہیں، میرا پی ٹی آئی سے کبھی بھی اگر مجھے آج بھی پی ٹی آئی یہ کہے کہ آپ پی ٹی آئی جوائن کر لو تو میں ریفیوز کر دوں گا. میں کبھی بھی پی ٹی آئی نہیں جوائن کروں گا. اگر میں نے تو آپ کو بتایا، میں نے 2007 میں پالیٹکس کو چھوڑ دیا تھا عملی طور پہ. پھر مجھے درمیان میں پی 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 کا پریزیڈنٹ بنا دیا گیا، تو میں نے کیا، اور پھر میرے پاس ٹائم نہیں تھا، تو میں نے کہا جی میں اب ریلیکس لائف گزارنا چاہتا ہوں. یہاں پہ سیاست نہیں ہے، نوکری ہے. اگر آپ نے نوکری کرنی ہے بوٹ پالشنگ کی، تو شہباز شریف اچھی نوکری کر لیتا ہے، اس کو کرنے دے. تو اب پیپلز پارٹی بھی وہی کر رہی ہے شہباز شریف کے ساتھ مل کے، بوٹ پالشنگ. تو پھر مجھے ضرورت نہیں ہے سیاست کرنے کی، کیونکہ میں نے سیاست کسی ارننگ کے لیے یا نوکری کے لیے تو نہیں کرنی. اگر میں لوگوں کی فلاح کے لیے کوئی کام نہیں کر سکتا تو پھر سیاست کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. میں لاسٹ میں پوچھنا چاہوں گی کہ آپ پاکستان کی سیاست کو نیکسٹ آنے والے سالوں میں کدھر دیکھ رہے ہیں؟ پاکستان کی جو سیاست ہے نا جی، اگلے 60 سال تک کے لیے ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ سیاست کے روپ میں ٹرانسفر ہو چکی ہے. میں پوچھنا چاہوں گی کہ کیا معافی مانگنی چاہیے خان صاحب کو ان سے؟ دیکھیے، یہ خان صاحب کا اپنا ڈیسیژن ہے. خان صاحب اگر سمجھتے ہیں کہ انہوں نے غلطی کی ہے تو وہ ضرور مانگیں. اگر صنم کا بھی یہی کویشچن ہے نا، اسے کہتے ہیں معافی مانگ لیں. وہ کہتی ہے میں کس چیز کی معافی مانگوں؟ نہ میں پی ٹی آئی کی ممبر تھی. آپ مجھے کہتے ہو پی ٹی آئی چھوڑ دو، میں ممبر ہی نہیں تھی تو میں چھوڑ کیا دوں؟ جب میں نے کچھ غلط کیا ہی نہیں ہے تو معافی کس بات کی مانگوں؟ معافی تو وہ مانگتا ہے نا جس نے کوئی جرم کیا ہو. اگر ایک آدمی معصوم ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس نے کوئی جرم نہیں کیا، آپ اس کو زبردستی معافی منگوائیں گے، وہ اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ جن لوگوں کو آپ پرائم ایکیوز کہہ رہے تھے، انہوں نے پریس کانفرنس کر لیا، آپ نے ان کو گھر بھیج دیا. یہ وائلیشن کی سزا دے رہے ہیں یا اناؤں کی جنگ بن چکی ہوئی ہے؟ انا کی جنگ ہے. مطلب ایک پولیٹیکل پارٹی جو ہے
اس کے ساتھ ایک معاہدہ کر کے اس کو اس ملک میں مسلط کرنے کے لیے جن لوگوں نے بینیفٹس لیے ہیں وہ اس کو بینیفٹ دینے کے لیے وہ جو انہوں نے کمٹمنٹس کی ہوئی ہیں ان کے ساتھ ان کو فلفل کروا رہے ہیں. اس میں کوئی لاء کی یا قانون کی یا اصولوں کی جنگ نہیں ہو رہی ہے. یہ ٹوٹل جنگ جو ہے مفادات کی ہے. جن لوگوں نے مفادات بیسس پر ایک دوسرے کے ساتھ ایگریمنٹس کیے ہیں وہ اس ایگریمنٹس کو فلفل کر رہے ہیں. آپ کا تعلق بھی ایک سیاسی پارٹی سے رہ چکا ہوا ہے، پیپلز پارٹی سے، اور پاکستان کی جو ہے بہت بڑی پارٹی رہ چکی ہوئی ہے وہ ایک وقت میں. تو میں پوچھنا چاہوں گی اب جو خان صاحب سیاست کر رہے ہیں کیا ٹھیک ہے، یا وہ بچوں کو آج کی جنریشن کو باغی کر چکے ہوئے ہیں، بغاوت پہ اتار چکے ہوئے ہیں، یا واقعی ان کی جو انہوں نے ریزنز اور پوائنٹس کوڈ کیے ہیں وہ ویلڈ ہے؟ نہیں، جو دیکھیں جی، عمران خان صاحب کرکٹ میں ہیرو تھے. فوج نے اور عدلیہ نے مل کر ان کو سیاست کا ہیرو بنایا. اب جب ان کے فالوور جو ہیں ان کے اوپر ہر طرح کے ڈاؤٹ کے بغیر اعتبار کرتے ہیں، اگر وہ ان کے فالوور ان پہ اعتبار کرتے ہیں تو ان کا وہ ہیرو ہے پالیٹکس میں. اب تو آپ اس کو نہیں لیٹ ڈاؤن کر سکتے جب تک وہ خود سلنڈر نہیں کرتا. ان کے کہنے سے کچھ نہیں ہونے والا. یہ جو مرضی کرتے رہیں، اگر آپ اس پہ کوئی بھی ایلیگیشن لگا دیں، بیسکلی وہ اس میں ایک خوبی ہے اس شخص میں پہلے نہیں جانتا تھا، لیکن ایک خوبی ہے کہ وہ جھوٹا اور منافق نہیں ہے. اگر اس نے کچھ غلط کیا ہے تو اس نے ڈنکے کی چوٹ پہ کیا ہے. مطلب یہ نہیں ہے کہ میاں صاحب کی طرح مسلح پکڑ کے بیٹھا اور دنیا کا ہر کرپٹ کام میاں نواز شریف نے کیا ہوا ہے. کوئی دنیا میں کوئی گندا کام نہیں ہے جو میاں نواز شریف نے نہ کیا ہو یا اس کی اولاد نے نہ کیا ہو. ضرورت سے زیادہ ایماندار ہونا اس وقت انہیں نقصان دے رہا ہے یہاں پر. نہیں، دیکھیں، ایماندار ہونا نقصان نہیں دیا کرتا. جو لوگ ایماندار، خان صاحب بھگت رہے ہیں نا سچ بولنے کی سزا. یہ لیکن اس نے ایک اویئرنیس دے دی ہے نا جی. اب آپ پاکستان میں 8 فروری کو جو الیکشن ہوا ہے اس میں وہ محترم جو ڈی جی آئی ایس پہ آ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی انہوں نے 7% ووٹ لیا ہے. میں نے کل ان کے کسی بندے سے، چیمہ صاحب آئے ہوئے تھے، شاید میں اپنی بیٹی کو ملنے گیا تو انہوں نے مجھے یہ کہا کہ جی انہیں کہیں کہ جی سارے آپ بھی شامل ہو جائیں اور ساری پارٹیاں مل کر ہمارے کسی ایک ورکر سے الیکشن لڑ جائیں، ہم دیکھ لیں گے آپ کتنے ووٹ لے لیتے ہو. تو اب یہ تو کوئی نہ تو پی ٹی آئی ایز پولیٹیکل پارٹی اس الیکشن میں موجود تھی. آپ نے اس کا سمبل چھین لیا. اس کی لیڈرشپ جو ہے، سینٹرلائز لیڈرشپ ہے، وہ آپ نے اس کو جیل میں بند کیا ہوا ہے. ان کو موومنٹ جو ہے الیکشن کمپین چلانے کی پرمیشن نہیں دیا آپ نے. اس کے باوجود اگر وہ ان کے دعوے کے مطابق وہ 202 سیٹیں جیتے ہوئے ہیں، اور جو انٹرنیشنل سروے ہیں اس کے مطابق وہ 180 سیٹ جیتے ہوئے ہیں، جس کو آپ نے فارم 47 سے اگر بدلا ہے تو اس وقت تو وہ پارٹی ہے. کوئی پولیٹیکل پارٹی اس وقت عوامی سپورٹ کے لحاظ سے پی ٹی آئی کا مقابلہ نہیں کر سکتی. تھینک یو سر، بہت اچھا لگا آپ نے اپنی قیمتی رائے ہمارے ساتھ شیئر کی. اور اس کے ساتھ ہی اپنی میزبان حسنہ طارق کو اجازت دیجیے. جاوید اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے جو صنم کے والد ہیں، اور انہوں نے کچھ چیزوں سے جو ہے پردہ اٹھایا، اور امید ہے کہ آپ لوگوں نے بھی جانا ہوگا، سمجھا ہوگا. اس کے ساتھ ہی اپنی میزبان حسنہ طارق کو اجازت دیجیے. کل ملیں گے کسی نئی جگہ پر کسی نئی سٹوری کے ساتھ. تب تک اللہ حافظ.